یہ جو 12,000 کا پروگرام چل رہا ہے، یہ ریلیف فنڈ کا پروگرام چل رہا ہے، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں۔ عمران خان سے لے کر ادنا کارکن پڑا چنار کے کونے پر بیٹھا ہوا سب کو چیلنج میں ثبوت دوں گا کہ ایک آدمی جو مستحق بھی نہیں ہے، اس نے دو دنوں میں 2 دفعہ یہ پیسے نکالے ہیں۔ انصاف کا تقاضا ہے، انصاف اس کو کہتے ہیں۔ باقی یہ رہی، ہم ڈرائیوروں کی بات کریں کیونکہ ہم ڈرائیوروں کے لیے آئے۔ باقی یہ ڈرائیوروں کی بات، یہ ڈرائیور اتنے بدقسمت لوگ ہیں، پیسے اپنے خرچ کرتے ہیں، گاڑی خود کی لیتے ہیں، ٹیکس گورنمنٹ کو دیتے ہیں، لیکن ہر گورنمنٹ کا سپاہی، ٹریفک مجسٹریٹ، کمشنر انہی کے گانڈ میں ڈنڈے دیتے ہیں۔ کبھی انہوں نے اف تک نہیں کی، وجہ کما کر دیتے ہیں، لیکن اب ان کی کمائی بند ہے میرے بھائی، اب ان کی کمائی بند ہے، لہٰذا پلیز ان پر رحم کریں، ان پر مطلب کہ ظلم نہ کریں۔ احساس پروگرام کے حوالے سے ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اس میں اکثر لوگ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ سر جی ہم نے میسج سینڈ کیا لیکن ہم کو نااہل قرار دے دیا احساس پروگرام کے لیے۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ میں نے پاسپورٹ بنایا تھا۔ تو اے پاکستانیوں، اے پاکستان کی لیڈروں، کیا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی جب پاکستان سے باہر ملک مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنا گائے بیچ کر پاسپورٹ بناتا ہے؟ میں بتاؤں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا تم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی آدمی مزدوری کے لیے پاکستان سے باہر جاتا ہے دوسرے ملک میں، دوسروں سے قرض ادھار اپنی بیوی کے سونے کی وہ انگوٹھی جو اس نے پہلے دن اپنی بیوی کو پہنائی ہوتی ہے اس کو بیچ کر پاسپورٹ بناتا ہے، اور اسی پاسپورٹ کے لیے تم اس کو نااہل کر دیتے ہو؟ تو اللہ تیرے اوقات پر۔ اب جو آپ نے مجھے اس چیز کا موقع دیا کہ میں ان کے جو مشکلات ہے اس پر اپنے نظر پیش کروں، میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ پاکستان میں ہم نے 42 ایئر زندگی گزاری، لیکن خدا گواہ ہے کہ 42 ایئر میں ہم آج تک کنفیوز ہے۔ کسی بھی گورنمنٹ نے ہماری کنفیوژن کو دور نہیں کیا، کیونکہ جب بھی ہم نے کسی بھی صورت پر، چاہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہو یا عوام کو تکلیف دینا ہو، اس میں ہم نے برابری نہیں دیکھی، اور اس میں ہم نے سچائی نہیں دیکھی، اور اس میں ہم نے صداقت نہیں دیکھی۔ جب ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پاکستان 100% درست، جب ریالٹی دیکھتے ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہر آدمی کو ایک پیکج دیا کہ بھئی اس کو 12,000 روپے ملیں گے، اس کو کھانا ملے گا، اس کو راشن ملے گا، کیونکہ ہماری آرڈر پر یہ لوگ لاک ڈاؤن کریں گے۔ آج 28واں دن ہے، یہ ٹرانسپورٹ ہے، جس کی گاڑی ہے وہ بھی ذلیل، کیونکہ اس کے پیچھے ایک فیملی ہے، اس کے پیچھے گاڑی کا قسط ہے، اس کے پیچھے گیراج کا کرایہ ہے، اڈے کا کرایہ ہے، اس کے ساتھ جو مطلب گھر میں سسٹم ہے وہاں اس کا ایک ڈرائیور ہے، اس کی بھی پیچھے ایک فیملی ہے۔ یعنی ایک گاڑی پر 2 فیملیاں 28 دنوں سے ضلالت گزار رہی ہے۔ جب پیکج کے لیے 8171 پر ان لوگوں کا میں شناختی کارڈ سینڈ کرتا ہوں، وہاں سے آتے ہیں یہ نااہل ہے، پتہ نہیں ان کے کوئی کارخانے مرخانے ہوں گے، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن ہاں مجھے یہ علم ہے کہ 28 دنوں سے یہ لوگ قرض پر گزارا کر رہے ہیں۔ ابھی نیکسٹ ٹائم کے لیے یہ جب کھولیں گے تو پہلے یہ قرض اتاریں گے، بعد میں بچوں کا پیٹ پالیں گے۔ تو ہماری گورنمنٹ سے یہ مخلصانہ اور ہمدردانہ اور سوال کہ ہماری یہ کنفیوژن تو آپ دور کر ہی نہیں سکتے۔ عمران خان جیسے 1000 بھی آئے تو پاکستانی عوام کی کنفیوژن دور کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے اسی میں لکھپتی لوگ دیکھے جو 12,000 روپے میں 2,000 جیب میں ڈال کر 10,000 روپے اس بیوہ کو پکڑاتے ہیں۔ یہ ان کی ضمیر کا حالت ہے۔ تو میں اپنے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ان سارے سسٹم کا خود نگرانی کریں اور ان ڈرائیور اور ٹرانسپورٹروں پر رحم کریں۔ یہ ہمارے پاکستان کی معیشت کا ایسا سمجھے کہ ایک چوتھا پہیہ ہے، اور اس کو سٹاپ ہونے سے بہت ساری مطلب پرابلم بنیں گے۔ کیونکہ یہ ایک بات اور جو کہ پلیز نوٹڈ دا پوائنٹ، جو بھی ڈرائیور ہوتا ہے نا جو ٹرانسپورٹ سے منسلک ہوتا ہے، بدقسمتی سے وہ اکثر ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، اور جب ان پر سختی آتی ہے نا تو وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں جو کہ خطرناک اور غلط ہوتے ہیں۔ ضرور کریں گے، کیونکہ یہ محب الوطن پاکستانی ہے، اور میرا جہاں تک اپنا ایکسپیرینس ہے، جہاں تک میں نے اپنی زندگی گزاری، جہاں تک میری اٹھک بیٹھک ہوئی ہے، یہ لوگ، یہ ٹرانسپورٹر، یہ سیدھے سادھے، یہ کلے گربان والے، یہ تلے کی کڑیاں پہننے والے، یہ جتنا گورنمنٹ آف پاکستان کو فالو کرتے ہیں اتنا ایک پولیس ایس ایچ او فالو نہیں کرتا۔ تو یہ لوگ اچھے فالو کریں گے جس کو پتہ تک نہیں ہے، یا یہ لوگ جو پوری زندگی بچپن سے، وہاں تھوڑا سا کیمرہ گھمائیں پلیز، جو بچپن سے انہی کے ٹائر دوتے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔